ہم اپنی خوش فہمی کو آگہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگہی کو خوش فہمی۔ تعجب ہے، یوم حساب سے پہلے ہم ایک دوسرے کی عاقبت خراب کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم خود کو جنت کا مکین سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دوزخ کا ایندھن، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو فوقیت میں سمجھتا ہے اور دوسروں کو انفیریئر اور کمتر مانتا ہے وہ پکا شیطان ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں ہے جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ دعا سے خوف دور ہوتا ہے، اور دعا کا حاصل اور ما حاصل ہی یہی ہے کہ یہ ہمارے خوف سے ہمیں نجات دلاتی ہے۔ یادوں کا ختم ہو جانا تنہائی ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے۔ جب آپ کا دل کٹھور ہو جائے تو تنہائی آ جاتی ہے۔ کٹھور ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سخت۔ جب آپ دل کے سخت ہو جاؤ، جب آپ مطلب پرست ہو جاؤ تو تنہائی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ تو پھر عذاب کی شکل کا نام تنہائی ہے۔ تو یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کہا ہے کہ میری یاد سے غافل ہو گئے تو سکون نہیں ملے گا۔ تو سکون نہ ہو تو تنہائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یاد میں سکون پانے کا مطلب کیا ہے کہ تنہائی ختم ہو جائے گی۔ تو تنہائی جو یہ ہے یہ آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ اگر آپ کا بچہ گستاخ ہو جائے تو اپنے ماں باپ کی طرف رجوع کرنا، اگر زندہ نہ ہوں تو ان کی قبر پر چلے جانا اور کہنا کہ اے ہمارے ماں باپ، اپنے پوتے پوتی کو ادب کا فیض عطا کریں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیں۔ تو یہ یہاں نقد فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے گہرے ہوتے ہیں اور لوگوں سے دور، الگ سے، جیسے انہیں لوگوں سے الرجی ہو یا وہ مغرور ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بس وہ دوسروں کی طرح بولنے کے فن سے نہ آشنا ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اسے غرور اٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو کھوجنا چاہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ان لوگوں کی گہرائی کا راز پانا چاہتے ہیں اور ان میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے پہل تو وہ بہت ہی ہمدردی دکھاتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور محبت جتاتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کی ذات کی گہرائی ناپ لیتے ہیں تو پھر پلٹ کر دیکھتے ہی نہیں، چاہے اگلا بندہ اس دوستی کو اپنی حیات بنا بیٹھا ہو۔ بس ان کا مقصد پورا ہو تو وہ کسی اور کی ذات کی کھوج کے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تکلیف دے دیتا ہے۔ مثلاً کسی پر راضی ہوا تو اس کا بیٹا لے گیا، جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کو غم دے دیا، اس کو تکلیف دے دی، اس کو آنسو دے دیے۔ کہتے ہیں اقبال پر اللہ بڑا راضی ہے اور وہ روتا ہی چلا گیا ساری عمر۔ اللہ راضی جو ہو گیا اس پر، تو اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آنسو شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا ہے، اور ناراض ہو جائے تب بھی آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ رضا کے آنسو کون سے ہیں اور ناراضگی کے آنسو کون سے ہیں۔